استعمال نہیں کیے، حارث کے لیے، وائل کے لیے، عتبہ کے لیے، عتیبہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں کیے۔ سرکار اس نے کون سی ایسی گستاخی کر دی کہ لب رحمت پر یہ کلمات جاری ہو گئے کہ اس کے لیے یہ جملے کبھی استعمال نہ کرتا اگر یہ دروازے پر آ کے گستاخی نہ کرتا۔ دیکھیے صاحب حمل خام تشریف فرمائے، جتنا ضرب ہوگا اتنے ہی ابزرو کرے، اتنا ابزرو کرے گا وہ انسان، کیونکہ ہر آدمی اپنے ذہن کی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ بات کو کیسے کرتا ہے۔ جتنا بھی آدمی کے ضرب میں وسعت ہوگی، ضرب وسیع ہوگا تو معرفت کے وہ بھی زیادہ سمیت کے لے جائے گا، خدا نہ کرے کوئی کم ضرب ہو، ہے نا؟ اس لیے کہ ضرب میں جتنی وسعت ہوگی اتنا سمجھے گا بات کو۔ تو اب سرکار نے اس کے لیے یہ جملے کیوں استعمال کیے کہ اس کے لیے بھی یہ کلمات استعمال نہ کرتا اگر یہ در پہ آ کے گستاخی نہ کرتا۔ اس میں در رسالت پر نیزہ گاڑا ہے، لہذا نبیوں کا نبی پوری امت کو یہ رولنگ دے رہا ہے کہ علی اور نبی میدان میں آنے والوں کو تو برداشت کر لیں گے، لیکن جب بھی جس دور میں بھی جس زمانے میں بھی کوئی علی اور نبی کے دروازے پر جس دور میں بھی علی اور نبی کے دروازے پر کوئی گستاخانہ انداز سے آئے گا وہ نگاہ رسالت میں سلامت رہے محمد انسان کہے جانے کے قابل نہیں ہے۔ تو بھائی اس دروازے پر آنا شرط ہے، معرفت شرط ہے اس دروازے پر، اور اس دروازے کے تحت نہ میں آپ کے لیے نبی ہوں نہ آپ میرے لیے بیگانے۔ بیگانے تو جب ہوتے جب دروازے مختلف ہوتے، آپ کا کوئی آستانہ ہوتا، میرا کوئی آستانہ ہوتا، کہیں جی باسائی کرتے رہے اپنی پیشانی کو کہیں کم کرتا، تب تو ملاقاتیں نہ ہوتی، گفتگو شنید اٹھنا بیٹھنا نہ ہوتا۔ جب سب کا دروازہ ایک ہے تو سلام کرنا چاہیے رحمت للعالمین کی اس رحمت کو جس نے انا مدینۃ العلم والی بابا کہہ کر اس امت پہ احسان عظیم قرار دے دیا کہ جس کو جو بھی چاہیے وہ دروازے پر آئے، ریزر بن کے آئے، ابو ذر بن کے چلا جائے، سلمان بن کے آئے، سلمان بن کے چلا جائے۔ تو یہ دروازہ عزتیں دیتا ہے۔ کلام بلاغت دلائیے کہ مقدس کلمات ہیں جن کا تعلق سورہ انبیاء 21واں سورہ 17واں 12 کی آیت نمبر 7 سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ کلمات جو میں نے آپ کی بہترین سماعتوں کی ہدیہ کی۔ بابیل کے بیٹے کے نام سے لکھایا جانے والا یہ پرچیم تشنگان کی تشنگی کو رفع کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ مجلس کا مقصد اگر ذہن میں رہے تو آنے والا کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ مجلس کسی رسم کی ادائیگی نہیں ہے بلکہ ایک اٹل حقیقت ہے، ایک مقدس تحریک ہے جس میں ہم شامل ہوتے ہیں اور اپنے اپنے ذات کے اعتبار سے معرفت کے موتی واپس لے کے جاتے ہیں۔ یہاں ایک مجلس ہے، ایک ایسی مقدس درسگاہ ہے کہ جہاں کوئی کنڈیشن نہیں لگائی جاتی آنے والوں کے لیے۔ اس لیے عبادت گاہوں میں کنڈیشن ہے، مندر میں گھنٹہ بجانے والا صف مسجد میں نماز نہ پڑھنے پہنچے، مسجد کی صف میں نماز پڑھنے والا کسی چرچ میں پریئر کرنے کے لیے نہیں جائے گا، پریئر کرنے والا چرچ میں کسی گردوارے میں وندنا کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ہر ایک کی عبادت گاہ ہے جو آڑے آتی ہے۔ خبردار، عبادت اپنی عبادت گاہوں میں کی جاتی ہے، دوسروں کی عبادت گاہوں میں نہیں جاتی۔ ہر مذہب ہر دھرم روکتا ہے ہر انسان کو ماننے والے کو، خبردار اپنی عبادت اپنی عبادت گاہ میں کرو۔ اور اگر آ بھی جائے بھائی جیوے آپ کی عبادت گاہ میں کوئی، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مسجد ہی نجس ہوگی۔ کنڈیشن ہے، گھر تو ہے، ایک وہ گھر جو حسین کے نام سے منسوب ہوتا ہے، ایک گھر وہ جو اللہ کے نام سے منسوب ہوتا ہے۔ جو اللہ کے نام سے منسوب ہو گیا اسے مسجد کہتے ہیں، جو حسین کے نام سے منسوب ہو گیا اسے عزا خانہ کہتے ہیں۔ مسجد میں کنڈیشن ہے کہ آنے والا کلمہ پڑھنے والا ہو، مجلس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ کون آئے رہا۔ دیکھیں آپ، اور یہ حقیقت ہے کہ مسجد میں نہیں آ سکتا، وہ غیر نہیں آ سکتا، آپ غیر کی عبادت گاہ میں نہیں جا سکتے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک مقدس فرش شہنشاہ کربلا کے نام سے بچھایا جاتا ہے تو مندر میں گھنٹہ بجانے والا بھی بیٹھ جاتا ہے، چرچ میں پریئر کرنے والا بھی آ گیا ہے نا، چرچ میں پریئر کرنے والا بھی آ گیا، گردوارے میں وندنا کرنے والا بھی آ گیا، مسجد میں نماز پڑھنے والا بھی آ گیا۔ بھائی اب آپ کے دھرم نے روکا کیوں نہیں آپ کو؟
टोका क्यों नहीं, मना क्यों नहीं किया? तो जवाब उनका एक है कि तुमने हुसैन को सिर्फ धर्म का रक्षक माना। हम तुमसे एक कदम आगे सोच रहे, हुसैन सिर्फ धर्म के रक्षक का नाम नहीं है, बल्कि मानवता के रक्षक का नाम हुसैन है। अब जहां जहां भी मानवता है, जिक्र हुसैन में शरीक होके अपनी मानवता का बेखेमा बनता है, वो अपनी मानवता को पेश करता है कि हमारी इंसानियत बेदार है, इसलिए वहां पर इंसानियत के जिक्र में शरीक होते हैं। आने वाला इस देश पे आता है, ये आपकी मस्जिद में नहीं आता, वो इस दर्सगाह हुसैन इब्न अली में शरीक होता है, और 1 घंटे में वो दर्स मिल जाता है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में 10 घंटे में भी नहीं मिलता है। तो ये दर्सगाह हुसैन इब्न अली है, जहाँ मुसलसल सिलसिला जारी है और तशनगाने इल्म अपने तशनगी को मुसलसल रखा गए हैं। ये इल्म की प्यास बुझाने वाले इसी दर पे आते हैं, और इसके अलावा बुझती भी नहीं है। यहाँ का कतरा समंदर बन जाता है, और इस दर से किसी को एक कतरा इल्म मिल जाता है तो महसूस करता है कि 7 समंदर मेरी मुट्ठी में आ गए। ये अता घर का दरवाजा है, मंजिल अता पे हुसैन इब्न अली। नजरिया नहीं, मजहब नहीं देखते हैं, अकीदत देखते हैं। कभी हुसैन ने देखा ही नहीं है कि मांगने वाला कौन है, देखा किस हकीकत से मांग रहा, कि गैर को खाली नहीं भेजते, अपनों को खाली कैसे भेजे। लेकिन इस्तेदाद के मुताबिक लेके जाएगा, हर आदमी अपनी मार्फत के मुताबिक मार्फत के मोती समेट के ले जाएगा, और जो मोती मार्फत के जहां मिलते हैं उन्हें देख के मलाइका भी बातू करते हैं, काश हमारा भी नसीब होता है ना। इतने कीमती मोती है कि किसी बाजार में इनकी कीमत मिल ही नहीं सकती, सिवाय शहजादी कौनैन बिन्त रसूल सकलैन मादर हसनैन। तो ये सोच के देखिए कि आज आपकी एजुकेशन में, आपके ज्ञान में, आपके इल्म में कितना इजाफा हुआ, इस मजलिस से आपको क्या मिला। अगर इजाफा हुआ तो आने का मकसद पूरा हुआ, और अगर कोरे कागज की तरह आदमी आया और चला गया तो उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। इसलिए कि अता घर के दरवाजे से खाली चला जा रहा, जो गैर को खाली नहीं देखता, ये कैसा अपना है कि जिस हालत में आया चला गया। तो ये मैंने आयत पढ़ी कुरान की। कुरान में यूनिवर्सल लॉ है, एक ऐसी मुहकम किताब है कि किसी धर्म के मानने वालों के पास ऐसी किताब नहीं। आप देखिए हिंदुइज्म में 4 वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है। ये 4 वेद हैं, इन्हें बड़ा मुकद्दस माना जाता है हिंदुइज्म में। लेकिन आप चारों वेदों को अज इब्तदा ता इंतहा पढ़ डालिए, लेकिन किसी वेद में आपको ये सेंटेंस नहीं मिलेगा कि इस यूनिवर्स का सारा इल्म इस किताब में है। चारों वेद पढ़ लीजिए, ये किस्से की किताब गीता और रामायण भी पढ़ लीजिए, जाहिर है ये तो किस्से कहानी का मसला है, लेकिन जो बिलीव करते हैं ये 4 मुकद्दस किताब मानते हैं, ये चतुर्वेद, किसी वेद में आपको ये सेंटेंस नहीं मिलेगा। सिखों के यहाँ गुरु ग्रंथ है जो होली बुक तस्लीम की जाती है, मुकद्दस किताब मानी जाती है। सिखों की ये गुरु ग्रंथ आप पूरी पढ़ डालिए, कहीं आपको ये सेंटेंस नहीं मिलेंगे कि कायनात का सारा इल्म गुरु ग्रंथ में है। यहूदियों के पास जाइए और उनकी तौरात को पढ़ डालिए, हालांकि ये अल्लाह की तरफ से असल नहीं है, नकल ही चाहिए, लेकिन उसमें ये सेंटेंस नहीं मिलेंगे कि कायनात का सारा इल्म इसमें है। ईसाइयों के पास जाइए और किसी भी चर्च से बाइबल उठाइए और उसे पढ़िए, बाइबल में आपको ये सेंटेंस नहीं मिलेंगे कि कायनात का सारा इल्म इस किताब में। हद ये है कि इंसाइक्लोपीडिया को उठाइए, इंसाइक्लोपीडिया जहां बहुत से अरहान काम करते हैं, बहुत सा इल्म वाले उसमें अपना जहन लड़ाते हैं, और उसके बावजूद बहुत सी जिल्दों में उसको लिख दिया गया है, लेकिन किसी में ये जुर्रत नहीं हो सकी कि इस बुक में, इंसाइक्लोपीडिया में ये जुमले लिख दे कि कायनात का सारा इल्म इंसाइक्लोपीडिया में। ये शरफ अगर है तो सिर्फ आपको है कि आप उस किताब के मानने वाले हैं कि जो ऐलान कर रही है सूरह नाम 7:59 आयत के वलादत बिन वलाया बिल्लाह फी किताबिन मुबीन, कायनात का कोई खुशको तर ऐसा नहीं है जो उस रोशना वाली किताब में नहीं। ये आपको शरफ है।
آپ ایک ایسی ہولی بک، ایک ایسی مقدس کتاب کے ماننے والے ہیں کہ جس میں کائنات کا سارا علم ذات واجب الوجود نے سمیٹ دیا ہے. وہ بات الگ ہے کہ علم ہمارے پاس نہ ہو. کتاب میں سارا علم ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے. ہم اس کی گہرائی گہرائی تک رسائی کر بھی نہیں پائیں گے. اس لیے کہ اس نے اعلان کیا تھا سورہ آل عمران قرآن میں تیسرا پارہ 7ویں آیت میں وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. اس کی تعویل یا تو اللہ جانے یا وہ جانے جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہر ایک جانتا بھی نہیں ہے. راسخ علم میں ہونا یہ ایک الگ بات ہے. دیکھیں گلاس میں پانی اور پانی میں گلاس، میں یہاں پہ مثال دیا کرتا ہوں. گلاس میں پانی ضروری نہیں کہ ایک آدمی کی پیاس بھی بجھ جائے اس سے. ایک گرمی کی شدت میں آدمی نے پانی طلب کیا اور آپ نے ایک گلاس بھر کے دے دیا، اس نے کہا نہیں یہ گلاس اور چاہیے، تو ایک گلاس کافی نہ ہوا. لیکن اگر یہی گلاس پانی کے بہت بڑے حوض میں پڑا ہوا ہو تو جتنے بھی تشنگان آتے جائیں گے سب کی پیاس بجھتی چلی جائے گی، ہے نا؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ علم ان میں نہیں، وہ علم میں ڈوبے ہوئے ہیں. کتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ توریت والے آئے جواب توریت سے لے جائے، انجیل والے آئے جواب انجیل سے لے جائے، زبور والے آئے جواب زبور سے لے جائے، قرآن والے آئے. صلوات ہے محمد علیہ. یہاں تک شاید میری بات پہنچ نہیں رہی ہے، یا تو سطح عمومی سے بلند ہو رہی ہے یا بالکل ہی ڈیپ میں جا رہی ہے. میں تو سادے لفظوں کا استعمال کرتا ہوں، بچہ بھی میری بات سمجھ لیتا ہے، اور سمجھ کے جو نہ سمجھ بن جائے تو اسے تو پھر اللہ ہی سمجھے. ایک سلامت ہے. تو اب آپ دیکھیں یہ ایک اپنی نوعیت کی اکیلی بک ہے، ہولی بک قرآن، جس کا یہ اعلان ہے بلغت بن بلا یبسن اللہ فی کتاب مبین. کوئی خشک و تار ایسا نہیں ہے جس روشن اور واضح کتاب میں نہ ہو. یہ ہے کتاب قرآن، ہے نا؟ اللہ نے بھیجا اسے. بھئی سورہ قدر میں کس بچے کو یاد نہیں ہے؟ 96 نمبر کا سورہ ہے اور 30 پارے سے تعلق رکھتا ہے. آغاز کے کلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اسے نازل کیا شب قدر میں. انزلنا ہم نے نازل کیا ہو ایک سرکل ہے، چھوٹا سا دائرہ، اور 6666 آیتیں اس سرکل میں اللہ نے چھپا دی. آج تک کسی پڑھنے والے کو شک نہیں ہوا کہ ایک سرکل میں پورا قرآن کیسے آ گیا ہے. یعنی اللہ اگر کہے ایک سرکل میں قرآن سب کی سمجھ میں آئے، اور ولی اللہ خطیب منبر سلولی منبر پہ بیٹھ کے یہ کہے ایک ڈاٹ میں قرآن ہے، اور پوچھتے ہیں ڈاٹ میں قرآن کیسے ہے؟ تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. ارے بھائی آج تو ایجوکیشن کا پیریڈ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، نیٹ اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. آج تو یہ بات ایزی بھی سمجھ میں آ جاتی، بچے کی سمجھ میں بھی آتی ہے ڈاٹ کیا ہے. اس لیے کہ اب ایک چھوٹا سا بچہ ہے نیٹ کھولے ہوئے وہ گوگل میں جاتا ہے اور اپنی پاون دھرتی کو دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے ایک ڈاٹ دکھائی دیتا ہے اس میں، گوگل میں جب دھرتی کو دیکھتا ہے تو اس میں ایک ڈاٹ دکھائی دیتا ہے. اس نے اس ڈاٹ کو کلک کیا تو اس ڈاٹ سے ملک نکلے. یہ پاکستان ہے، یہ ہندوستان ہے، یہ امریکہ ہے، یہ لندن ہے، یہ ایران ہے، یہ عراق ہے، یہ کویت ہے. یہ اس ڈاٹ سے نکلے. اس کے بعد میں آپ نے ہندوستان کو کلک کیا، انڈیا کو، اب اس میں سے صوبے نکلے ہیں. یہ اتر پردیش ہے، دیکھیں آپ غور کریں، یہ تمل ناڈو ہے، یہ ایم پی ہے، یہ مہاراشٹر ہے، یہ بہار ہے. اس کے بعد آپ نے پھر اس کے بعد یو پی کو کلک کیا تو اب اس میں سے ضلع نکلے، یہ فلاں ضلع، یہ فلاں ضلع، یہ فلاں ضلع. پھر آپ نے گورکھپور کو کلک کیا، اب گورکھپور نکل آیا. اس کے بعد اس محلے کو کلک کیا، یہ محلہ نکلا. اس کے بعد اس گھر کو دیکھا، پھر اپنے آپ کو دیکھا کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں. پتا چل گیا نا یہ کہاں سے نکلے؟ کہ ڈاٹ سے نکلے. اب سمجھ میں آیا ڈاٹ؟ ڈاٹ جاہل کی سمجھ میں نہیں آتا، پڑھے لکھے کی سمجھ میں آتا. تو یہ ڈاٹ کے پیریڈ میں زندگی کی سانسیں لینے والے آپ کو ڈاٹ سمجھتے ہیں. باب علم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. آج چونکہ علم کی ترقی کا زمانہ ہے اس لیے آج بات سمجھ میں آسانی سے آ جاتی ہے. امیر ممکنات مولا کائنات امیر المومنین علی جبل ابی طالب
1400 سال بفور یہ کہا تھا کہ میرے سامنے پوری یونیورس ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح. کیا کہا تھا؟ ہاتھ کی ہتھیلی. یہ جاہل قوم، بدو جاہل لوگ، جہالت کی تاریکی میں ٹھوکرے کھانے والوں کے سر سے اتر گیا یہ جملہ کہ یہ ہتھیلی میں دنیا کیسے دکھائی دیتی ہے. لیکن آج 1400 سال کے بعد جب ٹیکنالوجی نے ترقی کی اور موبائل ملٹی میڈیا کے وجود میں آئے اور جب نیٹ ایجاد ہو گیا، اب چھوٹا سا ایک اسٹوڈنٹ ہے اپنے ہاتھ میں ایک ہتھیلی کے برابر کے اسکرین والا موبائل لیے ہوئے ہیں اور اس میں نیٹ کھولتا ہے. اب جیسے ہی نیٹ کھولتا ہے تو دنیا کھل کے اس کے سامنے آتی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ یہ ہتھیلی میں دنیا علم والوں کو دکھائی دیتی ہے. ایک ہتھیلی پر اسکرین ہے، پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے. ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ اپنے ہاتھ میں موبائل لیے ہوئے. تو اب سمجھ میں آیا باب علم کا جملہ علم والوں کی سمجھ میں آتا چلا جائے گا، جاہلوں کی سمجھ میں اب بھی نہیں آئے گا، ہے نا. تو اس سورہ میں کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے نازل کیا شب قدر میں. نازل کیا اسے ڈکلیئر نہیں کیا. لیکن سورہ دہجیہ تما سورہ 29واں پارہ 23ویں آیت میں فرمایا کہ ہم نے کیا نازل کیا؟ انا نزلنا علیک القرآن تنزیلا، جو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا اس کا نام قرآن ہے جسے جتا نازل کیا. اور ڈائریکٹ نہیں نازل کیا بلکہ اس نے اس کے بعد میں بھی بتایا. سورہ شورى 26واں سورہ 19واں پارہ آیت نمبر 193 نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اسے ہم نے وسیلہ بنایا ہے بھیجنے کا. جبریل لے کے آئے ہیں، ڈائریکٹ نہیں آیا ہے. یعنی رسول تک قرآن ڈائریکٹ نہیں آیا ہے. پروردگار تجھے بھی وسیلے کی ضرورت ہے. اے رب جہاں ہے کائنات کے خالق و مالک، کیا تجھے بھی وسیلے کی ضرورت ہے؟ کہ میں رسول کی امت کو یہ رولنگ دے رہا ہوں کہ جب پاک وسیلے کے بغیر قرآن وہاں سے رسول پاک تک نہیں جاتا تو رسول پاک سے پاک 14 پاک وسیلوں کے بغیر تمہارے ذہن تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے بتایا کہ یہ وسیلے کی ضرورت ہے. بغیر وسیلے کے رسول تک نہیں پہنچتا، امت تک کیسے پہنچے گا؟ اس لیے بتایا آپ نے اسے نازل کیا جبریل کے ذریعے. کہاں نازل کیا؟ سورہ فرقان 25واں سورہ 18واں پارہ پہلی آیت تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. پاک و متبرک ہے وہ ذات کے لیے کے سینے میں قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو پڑھایا جائے. تو اب سورہ قدر نے بتایا کہ ہم نے نازل کیا، سورہ دہر نے بتایا قرآن نازل کیا، سورہ شورى نے بتایا جبریل کے ذریعے سے نازل کیا، سورہ فرقان نے بتایا نبی کی طرف نازل کیا. جس نے نازل کیا وہ اللہ ہے، جو لے کے آیا وہ عبداللہ ہے، جو کچھ لایا وہ کلام اللہ ہے، جس کی طرف لایا وہ رسول اللہ ہے. تو جس نے نازل کیا وہ بھی پاک ہے نا. نہیں ایسے نہیں. سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ 15واں پارہ پہلی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک و منزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات و رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک. اللہ کا ذائقہ کیا ہے؟ سبحان. سبحان کے معنی ہر ہے وہ نقص پاک و منزہ. تو جس نے نازل کیا وہ کون ہے؟ پاک. جس کی طرف نازل کیا گیا سورہ تحدیث سورہ 16 پارہ پہلی آیت ہم انزلنا علیک القرآن لتشقی. اے پاک و منزہ ذات، ہم نے قرآن تمہاری طرف اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، اس لیے کہ قرآن مشقت میں ڈالنے والی کتاب کا نام نہیں ہے، مشقت سے نکالنے والی